اس میں یہ لکھا ہوا ہے مگر اب آزاد تو بہت ہیں، بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ خداوند کے پاک کے پڑے اور سنے جانوار خدا کی آمین۔ مسیح یسوع کتاب مطلق جلالی اور آسانی نام میں آپ تمام سامعین کو مسیح کی سلامتی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پچھلے ہفتے ہم حیدرآباد میں تھے، ٹنڈو جام میں، اور پھر کوٹھی سکندرآباد میں، پھر لطیف آباد 5 نمبر میں، حیدرآباد۔ میں چرچ کی ٹیم کے ساتھ وہاں خدمت کے لیے گیا تھا۔ خدا نے ہمیں باکثرت استعمال کیا اور بہت سی گواہیاں یوں سننے میں آئی ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے۔ اور جو ہمارے میزبان تھے بھائی محسن ٹنڈو جام سے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ خدا نے انہیں خدمت کے لیے بلایا ہے، اور اس شخص نے، اس کی وائف بہن ثنا نے خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی خدمت کر رہے ہیں۔ اور بفضل خدا اس مہینے پھر ٹنڈو جام میں، میرپور خاص میں اور ٹنڈو محمد خان میں عبادات کا 3 عبادات کا سلسلہ ہوگا۔ آپ اسے خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج دوپہر جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کلیسیا کا خدمت میں کردار۔ کلیسیا کا خدمت میں کردار، کلیسیا کے کیا فرائض ہیں، کلیسیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کلیسیاؤں کے اندر آپ اکثر اوقات یہ لفظ سنتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی پادری صاحب کی ہے، فلاں ذمہ داری بھی پاسٹر کی ہے، فلاں ذمہ داری بھی پاسٹر کی ہے۔ لیکن اس مدعے پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے کہ کلیسیا بھی کچھ فرائض اور کلیسیا بھی کچھ ذمہ داریوں سے لدی ہوئی ہے۔ میں اپنے مضمون کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدائی کلیسیا اور فی زمانے کی کلیسیا میں کس قدر بڑا فرق ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر پہلا ایک بڑا دلچسپ اور خاص جو ہے وہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہے۔ اس کا تھوڑا سا ایکو بھائی کم کر۔ پھر یہ محبت اور بھائی چارے میں مضبوط اور روح القدس کی رہنمائی میں اپنے فیصلے کرنے والے۔ یہ میں ابتدائی کلیسیا ارلی چرچ کی بات کر رہا ہوں۔ ارلی چرچ ابتدائی کلیسیا کیا کیا کرتی تھی؟ پہلا ہم نے پوائنٹ سیکھا ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے میں کیا تھے؟ مضبوط تھے۔ دوسرا، وہ محبت اور بھائی چارے میں مضبوط تھے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بانٹ کر آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ دعاؤں اور روزوں میں پختہ، عبادت اور دعا میں وقت گزارنے والے لوگ تھے۔ وہ انجیل کے لیے بے خوف و خطر انجیل کا کام کیا کرتے تھے۔ ایمان کی سادگی،
رسم و رواج اور دنیا سے کئی درجے پرا اور بالا تر ان کی سوچ تھی. وہ ان تمام تر سوچوں سے ہٹ کر روحانی مدے پر غور کیا کرتے تھے. آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرن چرچ ہے، ماڈرن کلیسیا ہے، سروں سے دوپٹے کلیسیا کے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، سروں سے دوپٹے ماڈرن کلیسیا کے اتر چکے ہیں، لباس تنگ ہے، لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور ماڈرن کلیسیا نے جو ان کے منفی پہلو ہیں انہوں نے عبادت کا نام ہی لینا چھوڑ دیا ہے. جو کہتے ہوں عبادت رکھی جاتی ہے تو کی آدھے نے فیسٹیبل ہے. کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے جی؟ فیسٹیبل رکھا ہے. فیسٹیبل دا مطلب میلہ ہوتا ہے. عبادت کرن چلے ہیں، میلہ مناؤن چلے ہیں، کی کرن چلے ہیں؟ یہ ماڈرن چرچ سروں سے دوپٹے ہٹ گئے، لباس تنگ اور چھوٹے ہو گئے، اور اب عبادت لفظ ہی ختم کر کے لوگوں نے فیسٹیبل کو عبادت کہنا شروع کر دیا ہے. اب کلیسیا میں ظلم و ستم، اور یہ بات ظلم و ستم کا رائج ہونا، بڑھنا اور جھوٹ کا ساتھ دینا یہ عام بات سمجھی جاتی ہے. کلیسیا اسے آرام سے موجودہ چرچ ایکسپٹ کر لیتا ہے. موجودہ چرچ مال و دولت اور مادہ پرستی سے بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، ماڈرن چرچ آج کا چرچ جو ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جس چرچ میں ہم جا رہے ہیں وہ وہاں تعلیم بھی ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، تعلیم درست ہے یا نہیں، چرچ کے پادری کی گواہی کیسی ہے یہ معنی اور میٹر نہیں رکھتا آج کی کلیسیا کے لیے. آج کی کلیسیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ماڈرن ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی روحانی اعتبار سے زیرو کی طرف اور ایمان سے خالی ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم نے حوالہ کیا پڑھا؟ پہلا کرنتھیوں سے 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے. کیا پڑھا ہے؟ 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے. کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے، کیا لکھا ہے؟ بدن کیا ہے؟ اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے. بائبل یہاں کلیسیا کو بتا رہی ہے، ایک بدن کی صورت کلیسیا کو جو لغوی معنی ہے وہ ہے مسیح کا بدن، مسیح کا بدن. اب رسول یہاں تعلیم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے جسم کے اندر اعضاء تو بہت سے ہیں، لیکن یہ سارے مل کر کیا بنتے ہیں؟ ایک بدن بنتے ہیں. کیونکہ ہم سب خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ہم نے ایک ہی روح پایا ہے، اور ہم سب مل کر ہم نے ایک ہی بپتسمہ لیا ہے، اور ہم سب مل کر ایک ہی روح سے پیتے ہیں اور ایک ہی بدن کہلاتے ہیں. ماڈرن چرچ کے اندر چرچ ہم دراصل کہتے کسے ہیں؟ چرچ ایک عمارت کا نام رہ گیا ہے. چرچ کیا ہے؟ ایک ماڈرن چرچ کی سب سے بڑی غلطی، ارلی چرچ دیکھ لے آپ، ابتدائی چرچ دیکھ لے، ابتدائی چرچ کے پاس کب چرچ بلڈنگز تھے؟ ان کے پاس گھر تھے.
ایماندار اپنے گھروں کو عبادات کے لیے کھولتے تھے. اور آج کا چرچ جب کوئی کسی گھر میں عبادت شروع ہو جائے تو انہوں آندھنے بیڑا مشن, تنقیدی طور پر انہیں تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک اور ایک تھوڑا مشن نکل آئیے. دراصل جو ارلی چرچ تھا, جو بنیادی جہاں سے خدمت کا آغاز ہوا, ابتدائی چرچ گھروں کے اندر لگا کرتے تھے. اور آج ہم نے چرچ کو ایک عمارت کا نام دیا ہوا ہے کہ ایک عمارت کیا ہے؟ چرچ ہے. نہیں میرے عزیزو, آپ خدا کا مقدس اور گھر ہیں. آپ پر کچھ فرائض مسلط ہوتے ہیں, آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہاں رسول کہتا ہے اگر کان کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور آنکھیں کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو اگر پورے بدن کے اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہو جائیں تو پھر سننا کہاں سے ہے؟ اگر کان ہی کان ہو جائے تو پھر دیکھنا کہاں سے ہے؟ اگر منہ ہی منہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ دیکھنا کہاں سے ہے, سننا کہاں سے ہے؟ اس لیے بدن کے اندر ہر ایک اعضاء کی اپنی ایک ویلیو ہے. اسی طرح میرے عزیزو, چرچ میں, کلیسیا میں نے پہلے کہا چرچ کوئی عمارت کا نام نہیں, چرچ آپ ہیں, چرچ آپ ہیں اور آپ خدا کا مقدس ہیں. خادم کے فرائض تو بہت سے ہمیں معلوم ہیں اور ہم گائے بغائے اپنے خادموں کو یاد بھی کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. لیکن آپ شاید بائبل مقدس میں سے یہ بات بھول گئے ہیں کہ کلیسیا پر بھی یہ بات مسلط آتی ہے کہ وہ اپنے خادم کے لیے. پطرس کہاں پر تھا؟ قید خانہ میں تھا. کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ بدل و جان دعا کر رہی تھی. پطرس قید میں ہے اور کلیسیا دعا میں ہے. کلیسیا کے روحانی 5 کرداروں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا, ابتدائی کلیسیا عبادت گزار کلیسیا تھی. وہ عبادت کو فیسٹیول نہیں کہتی تھی, وہ عبادت کو میلے نہیں سمجھتی تھی, وہ عبادت کو رونق کی جگہ اور ٹائم پاس نہیں سمجھتی تھی, بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ عبادت کے معنی خدا کی تمجید اور حمد کرنا ہے. وہ شاگردیت کو سمجھتی تھی, وہ شاگرد بناتے تھے. وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ جب عبادت کر لیتے تھے تو وہ باہر نکلتے تھے, لوگوں کو مسیح کی خوشخبری دیتے اور لوگوں کو مسیح کا شاگرد بناتے تھے. تیسری بات کہ وہ رفاقت رکھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ روحانی اتحاد میں بندھے ہوئے لوگ تھے. وہ خدمت گزار تھے, وہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے, ویلفیئر کیا کرتے تھے. اور ہماری ویلفیئر کیسی ہے؟ ایک لفظ ہے ویلفیئر اور دوسرا لفظ ہے والفیئر. یہ والا فیئر, یہ آپ کو ضرور ہم غریبوں کی مدد کر دیتی ہے. مجھ جیسے غریبوں پہ بھی کبھی ترس کھا لیتے ہیں, ہماری پہ تصویریں اٹھا کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, بڑے شرارتی لوگ ہیں. اور پھر ایسی ویلفیئر کرتے ہیں کہ جو پیسہ غریبوں کے نام پہ آتا ہے وہ پیسہ اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں. میجورٹی یہی ہے, سب ایسے نہیں ہیں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن میجورٹی ہے. ابتدائی چرچ ویلفیئر کرتا تھا, لیکن جو پیسہ جس کا تھا, حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ یاد ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ویلفیئر کی. انہوں نے اپنے دل میں کہا جو ہم نے خدا کے لیے باندھ دیا ہے اپنا پلاٹ بیچیں گے. کیا کریں گے؟ اپنا پلاٹ بیچیں گے, اور جو کچھ ملے گا لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیں گے. لیکن اس میاں بیوی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کچھ پیسہ رکھ جائیں. لیکن کیا ہوا؟ آخر موت اور مر گئی. 5واں پوائنٹ لکھیں,
یہ تبلیغ کرنے میں، انجیل کی خوشخبری پھیلانے میں قیادت کی مدد کیا کرتے تھے. یہ قیادت کا ساتھ دیا کرتے تھے. قیادت کون ہے؟ قیادت خادم ہے جو آپ کو لے کر ساتھ مسیح کی خدمت کر رہا ہے. یہ کلیسیا قیادت کے تابع رہا کرتی تھی. ایک بات ان کے اندر بڑی خاص تھی، اور آج کی کلیسیا کے اندر یہ پلس نہیں مائنس پوائنٹ ہے. ابتدائی چرچ دعائیا چرچ تھا. ابتدائی چرچ دعا کرنے والا چرچ تھا. ابتدائی چرچ اس قدر روح القدس کو سمجھتا تھا، روح القدس کی اہمیت کو سمجھتا تھا. آج کا چرچ، آج کا خادم سمجھتا ہے کہ روحانی نعمتیں صرف پادری صاحب کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ اور پادری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان پر میرا ہی حق اور اختیار ہے. یہ بھائی شان نہیں ترجمہ مل سکتا غیر زباندہ میرے کو. یہ صرف اس کرائٹیریا تک یہ نعمتیں رہ جاتی ہیں آج کے چرچ کے اندر. آج کے چرچ کے اندر سے ڈیلیور نہیں ہوتی برکت. کدی دیکھے کہ پادری تو علاوہ کوئی نبوت کرتا؟ پادری تو علاوہ کوئی غیر زبان کا ترجمہ کرتا؟ پالوس کہتا ہے 12ویں باب کی پہلی آیت میں ہے، بھائیو میں نہیں چاہتا تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہو. میں جانتا ہوں کہ تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تمہیں لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. تیسری آیت پہ ذرا غور کریے. بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے. کیسے بولتا ہے؟ خدا کے روح کی ہدایت سے. وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے. غور کرنا، ارلی چرچ، نیا چرچ جو تھا، جو ابتدائی چرچ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ روح القدس کے بغیر یسوع کو خدا کہنا بھی ممکن نہیں. رسول کہتا ہے میں تمہیں گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا، کہتا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بنا روح القدس کی ہدایت کے تم یسوع کو ملعون نہیں کہہ سکتے. اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند، یسوع مسیح خداوند. آج کا چرچ روح القدس کے بغیر اور دعا کے بغیر ہی خدمت کیے جا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ یسوع کو خداوند کہہ سکیں بغیر روح القدس کے؟ ابتدائی چرچ کے اندر دعا کا ایک ماحول تھا. یہ اعمال پہلے باب 14ویں آیت میں آپ کو اس کا حوالہ ملے گا. پھر آپ کو اعمال دوسرا باب اس کی پہلی اور چوتھی آیت تک روح القدس کے نزول کے متعلق، جہاں عید پینتیکوست کے وقت پہ روح القدس ایمانداروں پہ نازل ہوا. پھر اعمال دوسرا باب کے اندر آپ ایک اور بات ارلی چرچ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیم پاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے. دوسری بات، یہ رفاقت رکھتے تھے. بلڈنگ کوئی بھی ہے وہ 4 ستونوں پہ قائم کی جاتی ہے. اسی طرح روحانی بلڈنگ ہے وہ 4 ستونوں پہ قائم ہوتی ہے. اور میں اپنے آپ کو بھی چیک کرتا رہتا ہوں کیا میرے اندر یہ روحانی 4 ستون قائم ہے کہ میں ڈاماڈول ہو رہا ہوں. پہلا ستون تعلیم پاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے رسولوں سے. دوسری بات، یہ رفاقت رکھتے تھے. تیسری بات، یہ روٹی توڑتے تھے، پاکشاہ میں شریک ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے. اعمال، رسولوں کے اعمال، اس کتاب کا نام ہی رسولوں کے اعمال ہے. آپ ان کے اعمال اور ان کا کردار دیکھیں. اس کے بعد یہ اپنا مال و اسباب، اپنے پلاٹس، اپنی جگہیں، اپنا ان کے پاس جو کچھ بھی تھا کیا کر دیتے تھے؟ بیچ دیتے تھے. میں نہیں آتا بھائی تسی بیچو، لیکن یہ ضرور کہنا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ایک دوسرے کو مشکل حالات میں دیکھو تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرو جہاں تک آپ سے بن سکے. زیادہ نہیں،
چرچ میں ایک ایسا دستور بنا لیا جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی میرے ساتھ 5 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، مجھ سمیت 6 ہو جائیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل میں ہو کلیسیا میں، ہم 1000 500 روپے بھی ملا کر اس شخص کی ہیلپ کر دیا کریں تو یہ بات بالکل جائز ہے. یہ کیا کیا کرتے تھے؟ چوتھے باب کی 32ویں آیت کے اندر ان کی سب چیزیں مشترکہ تھیں، کوئی چیز ان کے ہاں الگ نہیں تھی، اور یہ ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے. اور کلیسیا میں روح القدس کی قدر اور اہمیت یہاں تک تھی کہ یسوع کو خداوند کہنے سے بھی روح القدس کے بغیر منع کیا کرتے تھے. کہتے تھے جب تک تیرے پاس روح القدس نہیں تو یسوع کو خداوند کہہ نہیں سکتا، تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یسوع خدا کیسے ہے. اور اگر چرچ میں کسی خدمت گزار کا انتخاب کرنا پڑ جائے، ایک معاملہ ہو گیا چرچ کے اندر، جیسے آج بھی چرچوں میں معاملے ہو جاتے ہیں، اس چرچ میں بھی ایک معاملہ ہو گیا. یونانی بولنے والے لوگ کلیسیا میں نئے شامل ہوئے. میں نے پہلے بتایا کہ ان کی سب چیزیں مشترکہ تھی، یہ ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے، کھاتے پیتے ایک ہی جگہ تھے. رسولوں کے پاس اعمال 6 باب نکالے. اعمال 6 باب نکالیں، کوئی بھی حوالہ یہ تلاوت کرے. 6 باب نکالیں اس کی 3 آیت سے. تیسری سے 4 آیت تک پڑھیں. اعمال 6 باب 3 تا 4 آیت پڑھیں. نمانا آپ رومیو نکالیں، 16واں باب نکالیں، 4 آیت نکالیں. جی اعمال 6 باب 3 تا 4. بس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. آمین. اب معاملہ یہاں پہ سنیں، یونانی کچھ نئے روحانی یونانی لوگ کلیسیا میں شامل ہوئے. اب ان کی کمپلین رسولوں تک آئی کہ ہمیں کھانا جدو برتان والے برتاندے ہیں تو میرے سانو کھانا نہیں لبدا، یہ ٹھیک طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے. یہ کمپلین رسولوں تک پہنچ گئی اور رسولوں نے کہا کوئی اپنے ہی اندر سے 7 لوگ نیک نامی چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوں. یہ چرچ باڈی تیار ہو رہی ہے، چرچ کمیٹی تیار ہو رہی ہے. اور آج کی چرچ باڈی چرچ کمیٹی اس طرح کی ہے کہ ماوا اور شراب اور نشہ کرنے والے اور سود خور لوگ کمیٹی کا ممبر ہیں. آپ خود دیکھ لیں، پادری منع نہیں کرتا، پادری کہتا ہے خیر ہے، ہدیہ آ رہا ہے آنے دو. چرچ باڈی کس طرح تیار ہوتی ہے؟ چرچ باڈی ایسے تیار ہوتی ہے. رسول نے کہا خیال کرو نیک نامی لوگ، بھلے کام کی کرنا ہے نہ کھانا برتانا. کلیسیا میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے والے لوگ بھی روحانی اور روح القدس یافتہ ہونے چاہیے. رسول نے کہا نیک نامی اور روح سے معمور اور دنا لوگ تم آپس میں مقرر کر لو، چن لو. اور اس میں استفنس کا نام بھی آیا تھا. 4 آیت پہ غور کرو، کلیسیا کی ذمہ داری. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. رسولہ نے ترلا پایا کلیسیا کو تاڑی منت کرنے پائی ہے کہ اسی بار میر کو خاص بھی ٹور جائیے ساڑی تھوڑی رہنمائی کریا کرو، پیچھے چرچ پائی سامنے آتا. اسی کہتے سینٹ اوور دے بھی چلے جائیے تو پیچھے کلیسیا دی ذمہ داری چرچ سامنے کرے. آپس ہی میں سے کوئی نیک نامی اور دنا اور روح سے معمور لوگوں کا انتخاب کریں جو پیچھے سے چرچ کو سنبھالا کریں.
چرچ کی صفائی کا کام ہے، میٹنگ پرزائڈ کا کام ہے، ورشپ کا کام ہے، کلام کی خدمت ہے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پروموٹ کریں۔ یہ دعا کو روح القدس سے معمور، تعلیم پہ عمل کرنے والے، اپنے مال کو اپنا نہ سمجھنے والے اور اتحاد میں بندھی ہوئی کلیسیا تھی۔ آئے ان شخصیات پہ غور کریں جنہوں نے خادموں کی، رسولوں کی مدد کی ہے۔ نکالے نمان حوالہ رومیو 16واں باب 30 تا 4 آیت۔ یہ ایک میاں بیوی ہے اور پالوس کے ساتھ یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ سنیں کیا کہتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پرسکلا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ پرسکلا اور اولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں۔ یہ کلیسیا کے لوگ ہیں، قیادت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ انہوں نے خدمت کے اندر کیا کیا ہے کہ انہوں نے میری خاطر اپنا سر دے رکھا ہے۔ جب پالوس کی جان پہ بان آئی تو یہ ایک لفظ ہے جانشین، یہ پالوس کے جانشین ہیں میاں بیوی۔ جہاں پالوس کا سر کٹنا تھا کہتے تھے ہمارا کاٹ دو لیکن پالوس کا چھوڑ دو، اور پالوس کہتا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور غیر قوموں کی کلیسیا بھی ان کا شکر گزار کرتے، ان کے شکر گزار ہیں۔ پھر ایک فیبے نام کی خاتون ہے، فیبے نام کی خاتون ایک اس طرح کی زبردست خاتون ہے کہ اس نے ایک زبردست انجیل کا کام کیا اور رسولوں کے ساتھ رہ کر اس نے بڑی خدمت کی۔ آپ یوحنا مرکز کو اور برناباس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کلیسیا میں بڑی خدمت، زبردست طریقے سے خدمت کی اور بڑی دلجمی کے ساتھ انہوں نے خدمت کی۔ فیبے نے اپنی مال اور اپنی دولت کے سبب سے ان کو ہدیہ دیا کرتی تھی کہ تاکہ تم انجیل کا کام کرو۔ ایک اور عورت ہے جس کا نام لودیا ہے، یہ پہلی یورپین خاتون ہے۔ لودیا یہ پہلی یورپین خاتون ہے جس نے اپنا گھر انجیل کی خدمت کے لیے کھولا، اس کے بعد یورپ کے اندر انجیل پھیل گئی۔ اور فیبے کے متعلق، جس کے متعلق ابھی ہم نے سیکھا، یہ اپنے مال و دولت کے سبب سے رسولوں کی خدمت کیا کرتی تھی، خادموں کے ساتھ خدمت کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے تاریخ کے مطابق کہ رومیوں کا خط جب پالوس نے قید میں لکھا تو فیبے نے وہ خط لے کر جا کر کلیسیا کو دیا۔ کس قدر لوگ دیانتداری کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، قیادت کے ساتھ، خادمین کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آج کا چرچ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف پادری صاحب کی ہے کہ وہ ہی ساری خدمت کرے؟ رسول نے اس کرائٹیریا سے نکل کر روحانی خدمتیں کلیسیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف خادم ہی، پادری ہی نبوت نہ کرے بلکہ تم بھی نبوت کرو۔ اس نے کہا صرف پادری ہی غیر زبان بولنے کا حقدار نہیں بلکہ کلیسیا بھی ہے، بلکہ کلیسیا بھی ترجمہ کرے، بلکہ کلیسیا بھی حکمت اور خرد کے روح سے بھری ہو، مقاشوات سے بھری ہو۔ آج ہی کلیسیا کو پتہ ہی نہیں ہمارے حقائق کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر خادم بالفرض مصروف ہے، یہاں رسول کہتے ہیں تم یہ کھان پین والا معاملہ آپ ہی دیکھ لیو، ہم دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ پٹولا کا لائے نہ آئے تسی آپ دیکھ لو، پرستش کرنی ہے، کنج کرنی ہے، ساؤنڈ کے میں چلنا ہے آپ دیکھ لو، ہم دعا اور کلام کی خدمت کیا کریں گے۔ یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں اور آپ کو اس بات سے روشناس ہونا پڑے گا، آپ کو اس بات سے جو ہے باآور ہونا پڑے گا، اس بات پہ آپ کو اب کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک میچور چرچ کی طرف، ایک صحت مند چرچ کی طرف جا رہے ہیں۔
ہم ایک صحت مند چرچ کی طرف، ایک ایسے چرچ کی طرف جو ہیلدی چرچ ہے، ایک ایسے چرچ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری حرکات اور سکنات کمزور چرچ کی طرح ہے۔ کب تک ہم کمزور چرچ کی طرح رہیں گے؟ آج غور کرو، جو لوگ چرچ نہیں آئی، جو لوگ چرچ نہیں، انہیں نوٹ کر لیں۔ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے، کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ان سے جا کے ملے، بھائی میری بہن اب چرچ کیوں نہیں آئے؟ یہ میرا بھی فرض ہے، لیکن یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ آج ہی سے اگلے اتوار کے لیے دعا کرنا شروع کریں کہ اگلا اتوار بابرکت ہو۔ خدا مجھ اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اور سب سے گزارش ہے کہ پاک شاہ کے لیے برائے کرم آگے آ جائیں۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور پاک شاہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔